بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بھائیو، بزرگوں اور دوستو، یہ ہمارا تفسیر قرآن کا 8واں حصہ ہے۔ کل ہم نے تفسیر قرآن میں سورۃ البقرہ کی شروعات کی تھی، اور سورۃ البقرہ کی شروع کی جو آیت ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہاں تک کی ہماری تفسیر بیان ہوئی تھی، جس میں ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ قرآن پاک جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، یعنی یہ شک اور شبہ سے پاک کتاب ہے، اور یہ ہدایت ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، سیدھا راستہ دکھاتی ہے اللہ سے ڈرنے والوں کو۔ تو اب آگے جو ہے وہ جو متقین تھے ان کی اور کچھ صفت بیان کی ہے، صفات ان کی جو بیان کی ہے، اب آگے کی آیات میں وہی ساری چیزیں آئیں گی۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون، یعنی اللہ سے ڈرنے والے لوگ ایسے ہیں جو یقین رکھتے ہیں بغیر دیکھی ہوئی چیزوں کا، قائم رکھتے ہیں نماز کو، جو روزی ہم نے ان کو دی ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ تو اس آیت میں متقین کی 3 صفات بیان کی گئی ہے، ایک تو ایمان بالغیب، دوسرے اقامت صلاح، اور تیسرے انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ تو یہ چیز ہم کو سمجھنا ضروری ہے کہ تقوی والوں کی جو 3 صفات بیان کی، اس میں سب سے پہلی چیز غیب پر ایمان لانا۔ غیب کیا ہے؟ تو قرآن میں جسے غیب کہا گیا ہے اس سے وہ ساری چیزیں مراد ہے جن کی خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، یعنی غیب کے اندر وہ سب چیزیں آ جائیں گی جو اللہ کے نبی نے اپنے زندگی میں صحابہ اکرام کو بیان کی تھی، اور وہ تمام چیزیں جن کا علم جو ہے نہ ہماری عقل سے اوپر ہے، اور ہمارے جو حواس خمسہ ہے اس کے ذریعے سے ہم حاصل نہیں کر سکتے ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات ہے۔ اب یہ ہمارے جو حواس خمسہ ہے اور ہماری عقل جو ہے اس سے اوپر کا علم ہے، تو اسی کو علم غیب کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات پر ایمان لانا اس کی صفات کے ساتھ میں، اور تقدیری امور کے اوپر، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اچھی بری تقدیر جو کچھ بھی ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو یہ تقدیری امور، جنت اور دوزخ، نہ جن کو آپ کی عقل نے دیکھا ہے، نہ آپ کے حواس خمسہ سے اس کو محسوس کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حالات بیان کیے ہیں، اور آپ اپنی آنکھوں سے وہ دیکھ کر آئے ہیں، اس پر ایمان لانا۔ قیامت اور اس میں پیش آنے والے واقعات، جیسے قیامت سے پہلے دجال، یاجوج ماجوج کا نکلنا، دابۃ الارض کا نکلنا، اور بہت ساری وہ نشانیاں جو قیامت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں آپ کو ملیں گی۔ اسی طریقے سے فرشتے، نہ آپ کی عقل ان کو دیکھ سکتی ہے، نہ آپ کے حواس خمسہ سے محسوس کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے ان کی خبر دی ہے۔ فرشتے، تمام آسمانی کتابیں، اور تمام انبیاء سابقین بھی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، جس کی تفصیل اسی سورہ بقرہ کے ختم پر آمن الرسول میں بیان کی گئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو آیت ہے ابھی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، الذین یؤمنون بالغیب، یہ ایمان مجمل، یعنی اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو 3 چیزیں بیان کی ہے، ایمان بالغیب، اقامت صلاۃ، انفاق فی سبیل اللہ، یہ ایمان مجمل کا بیان ہو گیا۔ اور اخیر میں جو آیت ہے اسی صورت کی، آمن الرسول، گویا کہ وہ ایسا ہے جیسے کہ ایمان مفصل کا اس کے اندر اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے۔ تو بہرحال اب ایمان بالغیب کے معانی یہ ہو گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہدایات اور تعلیمات لے کر آئے ہیں ان سب کو یقینی طور پر دل سے ماننا،
شرط یہ ہے کہ اس تعلیم کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہونا یہ قطعی طور پر ثابت ہو۔ جمہور اہل اسلام کے نزدیک ایمان کی یہی تعریف ہے۔ مطلب یہ ہے، ابھی جو ہم نے ایمان بالغیب کے بارے میں پڑھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن باتوں پر ایمان لانے کا ہم کو حکم دیا وہ تمام باتیں، اور اس میں بھی وہ باتیں جن کا قطعی طور پر یعنی جو اللہ کے نبی سے ثابت ہونا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے کسی ولی کے، کسی پیر کے، اپنے کسی بزرگ کے اور اپنے کسی جو ہے ماننے والے کے، جس کو آپ اپنا بڑا سمجھتے ہیں اور اکابر سمجھتے ہیں، اس کی کسی بات کو بھی اسلام کا کوئی رکن قرار دے دو یا اس کو بھی ایمان سمجھنے لگ جاؤ، تو وہ اسلام اور ایمان کے امور میں نہیں آئے گی۔ وہ ایک من گھڑت چیز ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ آج ہمارے زمانے میں بھی ہر 8 دن کو کسی نہ کسی کو خواب دکھ جاتا ہے، اور خواب کے اندر جو ہے پتہ نہیں اس کو کیا کیا نظر آ جاتا ہے، بشارتیں بھی مل جاتی ہے خواب کے اندر۔ حالانکہ میں اس سے پہلے بتا چکا ہوں، ایسے جتنے بھی خواب دیکھنے والے ہیں، چاہے اس نے خواب میں کسی کو بھی دیکھا ہو، وہ صرف اس کی اپنی ذات کے لیے اور اس کی اپنی حد کے لیے ہے۔ اگر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھتا ہے، صحابہ اکرام کو بھی دیکھتا ہے، خلفائے راشدین کو بھی دیکھتا ہے، تو وہ جو دیکھنے والا ہے اس کا خواب صرف اس کے لیے ہے، وہ باقی امت اسلام کے لیے یعنی ملت اسلامیہ کے لیے حجت نہیں ہے۔ جیسے ہمارے زمانے میں آج کل جو ہے نا، ایک میں تو سمجھتا ہوں فیشن چل رہا ہے، فیشن خواب بیان کرنے کا فیشن۔ ہر 8 دن کو کسی نہ کسی کو خواب نظر آتا ہے، اور خوابوں کے بیانات جو ہے ہمارے یہاں پہ وائرل ہو جاتے ہیں۔ تو خواب و خیالات کے اوپر اسلام کی بنیاد نہیں ہے۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، میں جو آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں، یہ طحاوی شریف کی جو ہے عبارت ہے، جس کے اندر یہ لکھا گیا ہے۔ تو اب ایمان بالغیب کے معانی یہ ہو گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہدایات اور تعلیمات لے کر آئے ہیں، ان سب کو یقینی طور پر سے دل سے ماننا شرط یہ ہے کہ اس تعلیم کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہونا قطعی طور پر ثابت ہو۔ جمہور اہل اسلام کے نزدیک ایمان کی یہی تعریف ہے۔ تو یہ جو عبارت میں نے ابھی آپ کو پڑھ کر سنایا ہوں، اس میں یہی کہا جا رہا ہے کہ جو بھی ہدایات اور تعلیمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، انہی کا ماننا آپ کے لیے شرط ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی پیر، کوئی ولی، کوئی آپ کا بزرگ اپنی طرف سے گھسڑ دے بیچ کے اندر اور کوئی نئی چیز اسلام کے اندر داخل کرے، اور لوگ اس کو بھی اسلام سمجھ کر ہمارے اکابر صاحب ایسا فرماتے تھے، ہمارے بڑوں نے ویسا فرما دیا، اور ہمارے بزرگوں نے ایسا فرما دیا۔ تو آپ کے اکابر، آپ کے پیر صاحب اور آپ کے بڑے اگر ان کی بات کتاب و سنت پر ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے، تو سر آنکھوں پر ہے، ورنہ سوائے ردی کے ٹوکری کی اور اس کے لیے کوئی دوسری جگہ نہیں بچتی ہے۔ مسلمانوں کے عقیدے ایسے ہونا چاہیے جیسے طحاوی شریف کے اندر لکھا ہوا ہے۔ تو اس تعریف میں ماننے کا نام ایمان بتلایا گیا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ محض جاننے کو ایمان نہیں کہتے، کیونکہ جہاں تک جاننے کا تعلق ہے تو شیطان اور ابلیس اور بہت سارے مشرکین کو بھی حاصل ہے کہ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق کا یقین تھا، مگر اس کو مانا نہیں، اس لیے وہ مومن نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کے بارے میں جتنی باتیں بیان فرمائی تھی، جتنی بھی باتیں آسمانی دنیا کے بارے میں، اللہ کی ذات اور صفات کے بارے میں، اور انبیاء جو تھے سابقین ان کے بارے میں، ان کی زندگیوں کے بارے میں، جنت جہنم کے بارے میں اور فرشتوں کے بارے میں، تو لکھا ہے کہ یہ تمام باتیں بہت سارے کفار و مشرکین کو بھی اس کا نالج ہے، اس کی انفارمیشن ہے، ہمارے سے زیادہ بہت ساروں کو اس کے بارے میں معلومات ہے، لیکن صرف معلومات ہے، انہوں نے اپنے دل سے اس کا یقین نہیں کیا، اور جب تک دل سے یقین نہیں کریں گے اور اس کو مانیں گے نہیں تو پھر وہ مومن نہیں کہلائیں گے، صرف نالج رکھنے کی بنیاد پر۔ اب میرے محترم دوستو، تو غیب پر جو ایمان ہے، غیب پر
غیب پر ایمان لانے کی وجہ سے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کے لیے اتنی بشارتیں بیان فرمائی ہیں کہ جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی ایمان ہوگا اس کو اللہ دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دیں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ سامنے والا یا کوئی شخص جو ایمان کو قبول کر رہا ہے، رائی کے دانے برابر بھی اس کے دل میں ایمان ہے، تو مطلب وہ اس بات کو مان رہا ہے، قبول کر رہا ہے کہ اللہ ہے، بھلے اعمال کے اندر اس سے کچھ سستی ہو رہی ہو، کاہلی ہو رہی ہو۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ کسی کے اندر اگر آپ 99 یعنی 99 کوالٹیز، صفات اگر کفر کی دیکھو اور صرف ایک کوالٹی اس کے اندر ایمان کی دیکھو، اس کے مومن اور ایمان والا ہونے کی گواہی دو۔ پتہ یہ چلا ہمارے زمانے میں جس طریقے سے بہت سارے ایمان کے گتے دار، ٹھیکے دار وہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنے پاس میں جو ہے نا ایمان کا گتا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کانٹریکٹ ملا ہوا ہے، کون مومن ہے، کون کافر ہے، کون مشرک ہے، تو وہ پھٹافٹ فتوے بازی کرتے رہتے بیٹھے بیٹھے، یہ کافر ہے، یہ زندیق ہے، یہ مشرک ہے، یہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، وہ جہنمی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے گتا لے کے آئے انہوں نے، گتے دار ہے، یہ ٹھیکے دار، ٹھیکہ لے کر آئے انہوں نے اللہ کے پاس سے، تو ان کے پاس میں پوری معلومات ہے، کون جنتی ہے، کون جہنمی ہے۔ جیسے کل کا ہی مسئلہ ہے، کل انڈیا کے اندر ایک ایمان والے کا انتقال ہوتا ہے، جس بیچارے کی لائن جو ہے وہ فلم لائن تھی، وہ فلموں کی لائن میں کام کرتا تھا، لیکن تھا مسلمان، اس کے ماں باپ مسلمان اور اس کا نام مسلمان، تو مسلمان ہونے کی وجہ سے وہ بیچارے کا تو انتقال ہو گیا، لیکن اس کے بعد کچھ ایسے مسلمانوں نے جن کے خود کے نماز روزے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، جو صورت شکل سے بھی مسلمان نہیں لگتے، ویسوں نے اس کے بارے میں فتوے بازی کرنا شروع کر دی، اور اس کو ابو جہل اور ابو لہب اور فرعون اور قارون پتہ نہیں کس کس سے لے جا کر ملا دیا۔ اللہ معاف کرے، مجھے بڑا افسوس ہوا وہ ساری چیزیں پڑھ کر، میں سوچنے پہ مجبور ہوا کہ اے اللہ، یہ کون گتے دار اور ٹھیکے دار بیٹھے جن کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ ایک ایمان والا، چاہے وہ شرابی ہو، کبابی ہو، جواری ہو، اللہ کا نافرمان ہو، تاریک نماز ہو، روزے کا چھوڑنے والا ہو، زکوٰۃ کا نہیں ادا کرنے والا ہو، حج جس نے نہیں ادا کیا ہو فرض ہونے کے باوجود، تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ گناہ ہے، یہ فسق کا کام ہے۔ وہ آدمی فاسق تو کہلائے گا لیکن کافر نہیں کہلائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی، نماز چھوڑ کر، شراب پی کر اللہ کی نافرمانی کی، جوا کھیل کر اللہ کی نافرمانی کی، روزہ چھوڑ کر، یہ سب چھوڑ کر اس نے اللہ کی نافرمانی کی، لیکن اس نے شرک نہیں کیا، ایمان ابھی بھی اس کے دل کے اندر ہے۔ تو آپ اس کو ابو جہل اور ابو لہب اور فرعون اور قارون کے ساتھ میں نہیں کمپیئر کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ابو لہب، ابو جہل، فرعون، قارون اس کیٹیگری میں آتے تھے جنہوں نے صرف اللہ کا انکار نہیں کیا بلکہ للکارا اللہ تعالیٰ کو مقابلے کے لیے۔ فرعون نے اللہ کو مقابلے کے لیے پکارا، ابو جہل نے اللہ کو مقابلے کے لیے پکارا، ابو لہب نے اللہ تعالیٰ کو مقابلے کے لیے پکارا، اور یہ لوگ کھڑے ہوئے میدان میں جا کر وقت کے نبی کے خلاف مقابلے کے لیے، ابو جہل وغیرہ۔ اس کے لیے ان کو ابو جہل کہا جاتا ہے۔ ابو جہل کا تو نام ہشام تھا، لیکن اس کے اندر اتنی جہالت بھری ہوئی تھی جس کی وجہ سے اس کو ابو جہل کہتے ہیں۔ تو یہ پتہ ہی نہیں ہے ہمارے زمانے کے میاں بھائی کو، وہ تو گتے دار بن کے بیٹھا ہوا ہے، کس کو جنت دینا ہے، کس کو جہنم دینا ہے، اللہ معاف کرے۔ تو ایسے سے جنت جہنم کے فیصلے نہیں ہوتے، بلکہ وہ ایمان والا بھلے فلموں میں کام کرتا تھا، یہ گناہ ہے جو اس کے اور اللہ کے بیچ کا معاملہ ہے، لیکن اس کا انتقال اگر رمضان المبارک کے مہینے میں ہو رہا ہے تو اللہ کے نبی نے بشارت دی ہے کہ رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں افطار کے وقت میں روزانہ 70,000 ایسے لوگوں کو جہنم سے خلاصی اور آزادی عطا کی جاتی ہے جو جہنم کے مستحق ہو چکے تھے۔ 70,000 لوگوں کو روزانہ افطار کے وقت میں جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے رمضان کے مہینے میں۔
जहन्नुम के दरवाज़े रमज़ान में बंद कर दिए जाते हैं और जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। ये है रमज़ान का महीना। तो रमज़ान में उस आदमी की मौत हो रही है और दूसरे बीमारी से, अगर कैंसर की बीमारी में मौत हो रही है, अल्लाह के नबी ने फरमाया जो बीमारी की हालत में मरता है वो शहीद कहलाता है, उसको शहादत का दर्जा होता है। उसकी बीमारी ही उसके सारे गुनाहों के माफ़ी का ज़रिया बन जाती है, भले उसने 50 अल्लाह की नाफरमानियाँ की हो। इसीलिए हदीस में मिलता है कि बुखार आने पर अल्लाह ताला की नाफरमानी मत करो, इसलिए कि बुखार आता ही इसलिए है ताकि उसकी बरकत से तुम्हारे बदन के गुनाह माफ़ किए जाए। तो बुखार जब आता है तो उससे सारे गुनाह आदमी के झड़ जाते हैं। तो मरने से पहले बीमारी का आना ये अच्छी चीज़ है कि आपकी मौत से पहले बीमारी आई, उसकी बरकत से आपकी पूरी गुनाह जो है आपके झड़ जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। अल्लाह ताला आपको एकदम पाक साफ़ कर देंगे गुनाहों से। तो उस आदमी के ईमान वाला होने के लिए इतना काफ़ी है कि उस इंसान को इंतकाल के बाद मुसलमानों की तरह से तजहीज़ व तकफ़ीन की गई। नमाज जनाजा जब उसकी पढ़ाई गई होंगी, उसमें पढ़ा गया होगा अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ की गई वहाँ पर। मुझे आप बताओ, मैंने जैसे पहले वो हदीस आपको बताया कि 99 सिफत अगर किसी के अंदर कुफ्र की है, एक चीज़ भी अगर ईमान की है तो उसके मुसलमान होने की गवाही दो। भले ये आदमी जो है फ़िल्मों में काम करने वाला था, लेकिन उसको मुसलमानों की तरह से गुस्ल देकर और उसके लिए नमाज जनाजा जब पढ़ी जा रही है, वो हो गया गुनाहों से पाक साफ़। नमाज जनाजा में दुआ ही वो की जाती है और फिर मुसलमानों के कब्रस्तान में उसको मुसलमानों के साथ दफन किया गया। यही एक चीज़ उसके मुसलमान और ईमान वाला होने के लिए काफ़ी है, गवाही है, ये शहादत है उसकी। तो इसके लिए ऐसे जो मुफ्ती रहते ना, या ऐसे मुफ्ती बैठे बैठे गुत्तेदार ठेकेदार बन के बैठे हुए जन्नत और जहन्नुम के फतवे देने वाले, ये असल में तंगदिल होते हैं। तंगदिल, इनके दिल जो है ना, इनके दिल बहुत छोटे होते हैं, छोटे। और जिसके दिल छोटे होते हैं ना, तो फिर उसके दिल में उम्मत की हमदर्दी नहीं पैदा होती है। तो दिलों को बड़ा करो, बड़ा। और हमारे ज़माने के अंदर हम जो ईमान वाले हैं, मैं आप लोगों को भी एक बशारत सुना देता हूँ ताकि आपका दिल बहुत खुश हो जाएगा इंशाअल्लाह वो बशारत सुन के। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया था, मेरे सहाबा, एक ज़माना ऐसा आएगा, आज तुम जितना अमल कर रहे हो, जितना अमल यानी जितनी तुम्हारी क़ुरबानियाँ हैं, जितने तुम्हारे मुजाहिदे हैं, जितना तुम अल्लाह के रास्ते में निकल रहे हो, जान माल की क़ुरबानियाँ दे रहे हो, रात रात भर तहज्जुद पढ़ रहे हो और पूरे के पूरे बाग जो है पके पकाए अल्लाह के रास्ते में ख़र्च कर रहे हो, जितना तुम आज कर रहे हो दीन के लिए, तो एक ज़माना ऐसा आएगा, उस वक्त जो मुसलमान होंगे यानी मेरी उम्मत के जो मेरे मानने वाले होंगे, वो तुमसे जितना आज तुम कर रहे हो वो सिर्फ उसका 10वां हिस्सा करेंगे। 10वां हिस्सा मतलब तुम 100% कर रहे हो, वो सिर्फ 10% करेंगे। तो अगर वो 10% भी करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला उस 10% पर उनको तुम्हारे 100% के बराबर अजर व सवाब अता फरमाएंगा। अल्लाहु अकबर। साहबा कहने लगे, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी क्या वजह होगी? क्या वो हमसे ज़्यादा मुजाहिदे करने वाले होंगे, हमसे ज़्यादा कुर्बानियाँ देने वाले होंगे? उनकी खुसूसियत क्या होंगी? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनकी खुसूसियत ये होंगी कि आज तुम मेरे सामने ये सारे आमाल जो कर रहे हो, तो मैं अल्लाह का नबी तुम्हारे सामने बैठा हुआ हूँ, तुम मुझे देख सकते हो, कुरान तुम्हारे सामने उतरता है, जिब्रील तुम्हारे सामने आते हैं। तो जब अल्लाह का नबी तुम्हारी नज़रों के सामने है और अल्लाह के नबी के सामने तुम ये सारे अमाल कर रहे हो, तो तुम्हारा जो 100% अमल है, वो लोग जब आएंगे आज से 100 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 साल बाद, वो ऐसे लोग होंगे, अल्लाह का नबी भी उनके दरमियान में नहीं होगा, तुम भी नहीं होंगे कि कम से कम तुम्हारे जैसों को देखकर वो पूछ सके कि हाँ भाई तुमने अल्लाह के नबी को देखा था क्या? तुम भी नहीं होंगे।
اور وہ بھی نہیں ہوں گے کہ جنہوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہم نے ان کو دیکھا ہے، یعنی تابعین بھی ہوں گے نہیں ہوں گے، نہ تبع تابعین ہوں گے. تو میرے محترم دوستو، وہ بشارت میرے اور تمہارے لیے ہے. ہم آج کے زمانے کے مسلمانوں کے لیے اللہ کے نبی کی وہ بشارت ہے کہ ہمارے لیے اتنی وسعت ہے دین کے اندر. جو آج ہمارے زمانے میں کچھ کٹرتا وادی مسلمان جو ایک ہی دن کے اندر پوری شریعت کا نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہر مسلمان جو ہے بس وہ 100% تہجد گزار بن جائے، اور وہ 100% اسلام اور ایمان پہ عمل کرنے والا بن جائے، اور اس سرزمین کے اوپر اللہ کی نافرمانی کرنے والا کوئی نہ رہے. ہر آدمی مستحب سے مستحب بھی عمل پہ عمل کرنے والا بن جائے. جو لوگ اس طریقے کی شریعت پوری دنیا میں نافذ کرنا چاہتے ہیں، ویسے لوگوں کو میں بتا دوں کہ یاد رکھو، اسلام کے اندر وہ شدت پسندی نہیں ہے جیسی تم اسلام کے اندر کر رہے ہو. اسلام تو اتنی وسعت ہے، اتنی وسعت کہ صحابہ کو کہا تم جتنا کر رہے ہو اگر وہ آنے والے تمہارا 10% بھی کریں گے تو بھی اللہ تبارک و تعالی ان کو تمہارے برابر ثواب عطا فرمائیں گے. تو اس لیے میرے محترم دوستو، ہمارے آج کے زمانے میں ہمارے اندر اتنی طاقتیں نہیں ہیں، ہم اتنا صحابہ جیسا عمل نہیں کر سکتے، لیکن جو فرائض ہم ادا کر رہے ہیں، جتنا ٹوٹا پھوٹا ہمارے سے اسلام پہ عمل ہو رہا ہے، ہم زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں ماشاءاللہ، روزے بھی ہمارے رمضان کے ہو رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ جو شدت پسند ہوتے ہیں، ابھی میں آپ کو ان کی مثال دے کر بتاتا ہوں. ایک مسجد کے اندر کچھ لوگ کھانا کھا رہے تھے، اور ہم لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، میں بھی تھا، اور ایک ساتھی میرے بازو بیٹھے تھے جن کے پیر میں زخم ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ مانڈی ڈال کر بیٹھے. تو سامنے ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے وہیں بیٹھے بیٹھے وہ مانڈی ڈالا ہوا جو تھا اس سے کہا کہ بولے سیدھا بیٹھ سنت طریقے کے مطابق، ورنہ یاد رکھیے مانڈی ڈال کے بیٹھ کر جو کھائیں گا سیدھا جہنم کے اندر چلا جائے گا. تو میں وہیں بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا حضرت یہ حدیث کون سی کتاب میں ہے کہ مانڈی ڈال کے اگر کوئی کھانا کھا رہا ہے، پالتی مار کے جو بیٹھا ہوا ہے، اگر ویسا کوئی کھانا کھا رہا ہے وہ سیدھا جہنم میں جائیں گا؟ یہ قرآن کی کون سی آیت ہے، کون سے پارے میں ہے یہ، یا حدیث میں کہاں ہے یہ، بخاری میں ہے یا کسی اور کتاب کے اندر ہے؟ مجھے بھی بتاؤ. میں بولا اس کے بعد میں بھی جو ہے چھوڑ دوں گا اگر میں کبھی کبھی بیٹھتا ہوں تو. بولے نہیں، یہ سنت کے خلاف ہے. میں نے کہا دیکھو ایک بات یاد رکھو، پہلے تو سنت، مستحب، مستحسن، نفل، مباح، یہ سب چیزوں کو پہلے پتہ کرو، پھر اس کے اوپر کے جو درجے کی چیزیں ہیں، واجب کیا ہے، فرض کیا ہے، فرض کی کتنی قسمیں ہیں، یہ سب معلوم کرو پہلے. سنت کسے کہتے ہیں؟ اب آپ مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ حدیث کے اندر بیٹھنے کا جو سنت طریقہ آیا ہے آپ مجھے ویسا بیٹھ کے بتاؤ. تو وہ آپ کا طریقہ دیکھ کر میں میرے دوست کو بولتا ہوں بھائی ویسا ہی بیٹھ، بول کے بتاؤ. میں بولا کیسا بیٹھنا حدیث میں؟ بولے یہی اپنا ایک زانو بیٹھو، دو زانو بیٹھو اور اکڑو بیٹھو. میں نے کہا حدیث میں کہیں پر بھی ایک زانو اور دو زانو کا تذکرہ نہیں ہے. مجھے عربی حدیث چاہیے، اردو ترجمہ نہیں چاہیے. مجھے معلوم ہے تم حوالہ دوں گے کہ فلانی کتاب میں اردو میں لکھا ہوا ہے، اردو نہیں چاہیے یہاں پہ. عربی مجھے جو ہے متن کے ساتھ بتاؤ. ایک زانو بیٹھو، دو زانو بیٹھو، ایسا کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ تو یہ گھڑا ہوا اسلام کائے کو امت پہ مسلط کر رہے ہیں. احادیث سے جو اللہ کے نبی کے بیٹھنے کا طریقہ ثابت ہے وہ یہ ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے عاجزی اور تواضع کے ساتھ میں بیٹھتے تھے جیسے غلام بیٹھ کر کھانا کھاتا ہو. تو یہ بات بالکل صحیح ہے کہ تواضع عاجزی کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، اور یہ بھی کوئی فرض اور واجب نہیں ہے کہ کوئی آدمی اگر ویسا نہیں بیٹھے گا تو ڈائریکٹ کافر مشرک ہو کے سیدھا جہنم میں ڈائریکٹ بغیر اسٹاپ کے. ایسا نہیں ہے. میں بولا کہیں پہ ایسے فتوے بازی کرو مت. اگر کوئی بیٹھے گا بہت اچھی بات، اس کو ثواب ملے گا، لیکن مرض ہے جس مرض کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے اندر سہولت دے دی، روزوں کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے مریض کو سہولت دی ہے، آپ ایک نفل عمل ہے، مستحب عمل ہے، اس کو فرض سے بھی اونچا قرار دے دیے. مطلب کوئی نہیں بیٹھا وہ سیدھا جہنم میں. تو بہرحال میرے محترم دوستو، ہماری بات چل رہی تھی ایمان بالغیب پر. تو ایمان بالغیب جو ہے، ایمان بالغیب وہ ساری باتیں جو اللہ کے نبی نے فرمائی ہے، وہ ساری باتیں اللہ کے نبی سے جو ثابت ہے، جن پر ایمان لانا ہمارے لیے فرض ہے، ضروری ہے.
تو ان تمام باتوں پر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے ایمان لانا ضروری ہے، نہ کہ کسی کو خواب دکھ گیا اور خواب میں آج 1400 سال کے بعد پھر اب وہ ہم کو سکھائیں گا کہ خواب میں یہ باتیں بتلائی گئی ہے اس پہ عمل کرو، تو وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے، ایک بات یاد رکھو۔ اب اس کے بعد دوسرا جو مسئلہ ہے، جو 3 صفات بیان کی گئی تھی متقین کے لیے، کہ ایک تو ایمان بالغیب رکھتے ہیں، دوسرے نمازوں کا اہتمام۔ تو نمازوں کے بارے میں ایک چیز یاد رکھو، اقامت صلاۃ جسے کہا گیا ہے، وہ نماز جس کو ہر جہت ہر حیثیت سے درست کرنے کا نام اقامت ہے، جس میں نماز کے تمام فرائض، واجبات، مستحبات اور پھر ان پر دوام و التزام، یہ سب چیزیں اقامت کے مفہوم میں داخل ہے۔ اور صحیح یہ ہے کہ اس جگہ نماز سے کوئی خاص نماز مراد نہیں، بلکہ فرائض، واجبات، نفلی نمازوں کو یہ لفظ شامل ہے۔ خلاصہ مضمون یہ ہوا کہ وہ لوگ جو نمازوں کی پابندی بھی قواعد شرعیہ کے مطابق کرتے ہیں اور ان کے پورے آداب بھی بجا لاتے ہیں۔ اور تیسری صفت جو بیان کی ہے، انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ تو جمہور مفسرین نے اس کے بارے میں جو لکھا ہے وہ یہ کہ اللہ کے راستے میں جو خرچ کیا جائے وہ بھی اس میں داخل ہے، خواہ زکوٰۃ ہو، چاہے صدقات ہو، واجبات ہو، نفلی صدقات و خیرات ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں اپنے روزی میں سے، اپنے رزق میں سے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ پھر وہ چاہے آپ زکوٰۃ دو، صدقات دو، خیرات دو، یا اپنے ماں باپ کے اوپر احسان کرو، اپنے رشتہ داروں کے اوپر احسان کرو، ان کو جو بھی آپ دوسروں کے اوپر خرچ کر رہے ہو، تو یہ ساری کیٹیگریز اس کے اندر داخل ہو چکی ہے۔ کیونکہ مختصر سا جو جملہ ہے مما رزقناہم، مما رزقناہم، اس پر غور کریں گے تو ایک طرف یہ لفظ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا ایک قوی داعیہ شریف انسان کے دل میں پیدا کر دیتا ہے کہ جو کچھ مال ہمارے پاس میں ہے، کس نے دیا ہے؟ اللہ نے ہی دیا ہے۔ تو کس کی امانت ہے؟ اللہ کی ہی امانت ہے۔ تو اب اگر ہم سارے مال کو بھی اللہ کے راستے میں اس کی رضا کے لیے خرچ کر دے، اور جتنا اگر ہم تھوڑا تھوڑا بھی خرچ کر دے، چاہے وہ زکوٰۃ کی شکل میں ہو، صدقات کی شکل میں ہو، عطیات کی شکل میں ہو، دیا ہوا تو اللہ کا ہی ہے۔ جیسے کسی شاعر نے کہا ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ مطلب کسی نے اگر اللہ کے راستے میں جان بھی دے دیا تو کس کی دی ہوئی تھی؟ اللہ کی ہی دی ہوئی تھی۔ تو جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اب مجھے یہ پوری غزل یاد آ رہی ہے، یہ مرزا غالب کی غزل ہے۔ شروع کے جو اشعار ہے اس کے اندر، درد منت کشے دوا نہ ہوا، میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا، ایسی پوری لمبی چوڑی غزل ہے۔ تو یہ ایک شعر سن کر مجھے وہ یاد آ گئی۔ بہرحال تو حق جو ہے، حق وہ حق ادا نہ، مطلب اگر تم نے پورا مال بھی خرچ کیے، تھوڑا مال بھی خرچ کیے، تو جو حق تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ ادا نہیں ہوا۔ تو اس کے لیے یہ جو 3 صفات بیان کی ہے، 3 صفات متقین کے لیے، ایک تو ایمان بالغیب، اقامت صلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ۔ ایک چیز میرے محترم دوستو یاد رکھو، اخیر کا جو پوائنٹ ہے انفاق فی سبیل اللہ، الحمدللہ میں دیکھتا ہوں بہت سارے لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، لیکن ان کے اپنے ماں باپ محروم رہتے ہیں، ان کے اپنے بھائی بہن محروم رہتے ہیں۔ ابھی یہ لاک ڈاؤن کے پیریڈ کا میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ ایک عورت امداد لینے کے لیے، ہمارے ایک دوست ہے، وہ بیچاروں نے جو ہے کیمپ لگائے غریبوں میں بانٹنے کے لیے۔ تو کیمپ کی 2 شکلیں کیے تھے، ایک تو زکوٰۃ والوں کے لیے جو مستحق زکوٰۃ ہے ان کو دیں گے، اور دوسرا عمومی بانٹ رہے تھے۔ اب جن کو زکوٰۃ کا مال بانٹ رہے تھے انہی کے اندر جو ہے ایک مستورات آئی جس کا چہرہ کھلا ہوا تھا، تو یہ اس کو پہچانتے تھے۔ انہوں نے جیسے ہی وہ باکس اٹھائے اس کو دینے کے لیے، تو فوراً بولے، ارے آپا جان، آپ تو ہمارے عبداللہ بھائی کی بہن ہونا؟ بولے ہاں عبداللہ کی بہن ہوں بولے میں۔ تو تم کو چلیں گا نہیں بولے زکوٰۃ کا مال؟ اس نے بولی کیوں، مجھے کیوں نہیں چلیں گا؟ نہیں، کیونکہ یہ مال میں خود تمہارے بھائی نے 50,000 روپئے دیے ہوئے ہیں بولے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عبداللہ بھائی نے
غریبوں کو بانٹنے کے لیے 50,000 روپیے دے دیے تاکہ پوسٹر پہ نام آ جائے عبداللہ بھائی نے 50,000 دیے، اور عبداللہ بھائی کی سگی بہن وہی زکوٰۃ کا مال لینے کے لیے جو ہے لائن کے اندر کھڑی ہوئی ہے، کیونکہ گھر میں فاقہ ہے، بچے بھوک سے بلبلا رہے ہیں، کھانے کو نہیں ہے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے شوہر کا کاروبار بند ہے، وہ بیچارہ گھر کے اندر ہے۔ تو ایسے بہت سارے واقعات ہیں جو باہر جو ہے نا، باہر بہت سے شور ویر بن کے گھومتے ہیں، حاتم تائی بن کر جو گھومتے ہیں، 50,000 1 لاکھ دے رہے ہیں تاکہ گروپ کے اندر اپنا نام روشن ہو جائے اور لوگوں کے اندر جو ہے اپنے نام کی چرچا ہو جائے۔ ایسے تمام لوگوں سے میں ریکویسٹ کروں گا، اپنے باپوں کے ہاتھ میں بھی 10,000 روپیے دو رمضان کے اندر کہ ابا 10,000 رکھو اور تمہارے حساب سے خرچہ کرو، کس کو صدقہ دینا ہے دو، کسی پہ خرچ کرنا ہے یا تمہاری اپنی ضروریات کے اوپر تم اپنے حساب سے خرچ کرو۔ تو میں یہی ریکویسٹ کروں گا، اپنی ایک بہن کے گھر پہ بھی 10,000 بھیجا کے دے دو۔ باہر شورویر بننا ضروری نہیں ہے، بلکہ اپنے جو رشتہ دار ہے، اپنے جو اقربا ہے، اپنے جو قریبی لوگ ہیں، ان پہ خرچ کرنا یہ پہلا فرض ہے آپ کا، اور پہلا حق انہی کا ہے۔ تو اس کے لیے میری ریکویسٹ ہے، درخواست ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہماری آج کی اس ایک آیت کو قبول فرمائیں۔ کل ہم نے آپ لوگوں سے سوال کیا تھا تو بہت سارے لوگوں کے میسیج آئے، کچھ لوگوں نے کمنٹ بھی کیے، بولے نہیں یہی جو سلسلہ چل رہا ہے ایک آیت کی تفسیر کا، اسی کو چلنے دو۔ تو انشاءاللہ اب اسی کو کنٹینیو کریں گے، بھلے اب اس میں اللہ نے چاہا جتنا وقت لگے، اللہ بے انتہا قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔